سبق نمبر 32 الف نون زائدتان، الف نون زائدتان۔ تو یہ بیان چل رہا ہے غیر منصرف کے اسباب منع صرف کا، یعنی جن وجوہات کی وجہ سے تبدیلی منع ہو جاتی ہے اور جن اسباب کی وجہ سے یا جن وجوہات کی وجہ سے لفظ کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، ان میں آخری وجہ ہے الف نون زائدتان۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں الف نون لگائے گئے ہوں اور وہ الف نون مادے کے حروف سے الگ ہوں، وہ الف نون مادے کے حروف سے الگ ہوں یعنی زائد ہوں، اور وہ کسی کے علم بن کر کے آئے ہوں، الف نون زائدتان یہ کسی ایسے اسم کے پر ہوں جو کہ کسی کا علم ہو، کسی کا نام ہو، تو ایسی صورت میں یہ الف نون زائدتان اور علم بن کر کے غیر منصرف لفظ ہو جائے گا اور اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں الف نون زائدتان، اسم کے آخر میں الف و نون کا زائد ہونا، جیسے عثمان ہو، تو یہ اصل میں عثمن سے بنا ہے، عین سامیم، تو عین سامیم یہ اس میں اصلی حروف ہیں، الف نون اس کے اندر زائد ہے، الف نون زائد ہے جو کہ علم بنانے کے لیے لگایا گیا ہے، کیونکہ عثمان علم بھی ہوتا ہے، انسانوں کا نام بھی ہوتا ہے، متعینہ انسانوں کا نام ہوتا ہے، اس وجہ سے عثمان علم بھی ہے اور اس کے اندر الف نون زائدتان بھی لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی بلکہ ایک ہی حرکت آئے گی۔ دیکھیں الف نون زائدتان اگر اس میں ذات کے آخر میں ہو تو الف نون زائدتان کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ الف نون زائدتان اگر اس میں ذات کے آخر میں ہو، یعنی کیسے اسم کے آخر میں ہو جو کسی کا نام ہو، جو کسی کا نام ہو، چاہے کسی انسان کا، چاہے کسی شہر کا، کسی جگہ کا، تو کسی ذات کا، کسی عین کا نام ہو اور اس نام پر الف نون زائدتان شامل کیے گئے ہوں تو وہ جو ہے غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو اگر الف نون زائدتان لگے ہوئے ہیں کسی حرف میں لیکن وہ علم نہیں ہے، اگر علم نہ ہو تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، تو علم ہے تو غیر منصرف ہے اور علم نہیں ہے تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے عثمان انہوں نے مثال دی ہے، تو یہ عثمان ایک ذات کا نام ہے، اس ذات کے آخر میں الف نون لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ عثمان ایک علم بھی ہے، کسی کا نام بھی ہے، تو اس وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور اس میں صفت کے آخر میں ہو تو الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فاعلہ نتن کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکرانو اس کی مؤنث سکرا ہے بمعنی مدہوش۔ تو یہ اب تک تو یہ بات تھی کہ الف نون داخل ہوا ہو اس میں ذات کے آخر میں، یعنی ایسے اسم کے آخر میں جو کسی چیز کا یا کسی متعینہ شے کا، کسی انسان کا یا کسی جانور کا، کسی متعینہ ذات کا نام ہو، تو اگر وہ نام ہے تو یہیں سے بس وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ایک منٹ تو یہ دوسری یہ ہے کہ اگر الف نون زائد اس میں صفت کے آخر میں آئے ہوں، یعنی ایسے لفظ کے آخر میں آئے ہوں، ایسے اسم کے آخر میں جس کے اندر صفتی معنی پائے جاتے ہوں، اچھائی یا برائی کے معنی پائے جاتے ہوں یا کسی وصفی معنی پائے جاتے ہوں، اور وہ کسی ذات کا علم نہ ہو، کسی کا وہ نام نہ ہو بلکہ اس کے اندر جو ہے کسی صفت کے معنی پائے جاتے ہوں، تو اس کے لیے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فاعلہ نتن کی وزن پر نہ آتی ہو، اس کی مؤنث فاعلہ نتن کی وزن پر نہ آتی ہو۔ اگر مؤنث فاعلہ نتن کی وزن پر آئی تو پھر وہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں سکران سے مثال دی ہے، سکران یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ سکران کہتے ہیں نشاور کو، جس کو نشہ ہو رہا ہو اس کو سکران کہا جاتا ہے، تو یہ نشہ ہونا ایک صفت ہے، تو یہ
لفظ سکران ایک صفتی نام ہے، صفتی لفظ ہے، تو اس صفتی لفظ کے آخر میں الف نون آیا ہے اور یہ جو زائد ہے، اور اس کی جو سکران کی مؤنث ہے وہ سکرا آتی ہے، سکرانتن نہیں آتی ہے، تو لہذا سکرانو غیر منصرف ہوگا، اسی کو کہتے ہیں۔ اور اس میں صفت کے آخر میں ہو تو الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکرانو اس کی مؤنث سکرا ہے بمعنی مدہوش۔ اس میں ذات، اب یہاں پر پیچھے دو لفظ آئے ہیں، ایک یہ کہ الف نون زائدتان اگر اس میں ذات کے آخر میں ہو تو الف نون زائدتان کی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، تو یہ اس میں ذات ہوتا کیا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، یعنی کوئی لفظ ہے، ایسا اسم ہے جب ہم بول رہے ہیں تو کوئی ذات ہمارے ذہن میں، کوئی شے ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، کوئی متعینہ چیز، کوئی متعینہ ذات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ جو لفظ ہے اگرچہ اس لفظ کے اندر کوئی صفتی معنی بھی پائے جائیں لیکن اس صفت کا وہاں پر لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے اس کی مثال ہے نعمان جو ہے یہ نعمت سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں نعمتوں والا، نعمان نعمتوں والا، اس کے مطلب بہت سے معنی ہے، نعمت سے بھی ہو سکتا ہے یہ اور بھی اس کے مادہ اشتقاق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نعمان کو نعمت سے لیں یعنی نعمتوں والا، اور اس نعمان کو ہم کسی کا نام رکھ دیں، کسی ذات کا نام رکھ دیں، تو جب ہم نام رکھیں گے تو اس میں ہم صفت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ واقعی اس کے پاس نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ نعمتوں کا مالک ہے یا نہیں ہے، تو صفت کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایک ذات کا نام اس میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی ذات کے سے متصف کیا گیا ہو اور اس میں صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے عمران کے معنی آتے ہیں آباد ہونے والا، تو یا عمر زندگی پانے والا، عمران کے معنی زندگی پانے والا، تو جب کسی کا نام ہم عمران رکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، جو اس کے اندر معنی ہے صفتی معنی، اس صفتی معنی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لفظ کو، عمران کو، ہم ایک ذات پر منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ اسم ذات کا مطلب ہوا کہ ایسا اسم جو کسی ذات پر دلال کرے اور اس میں کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی ذات پر دلال کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو، جیسے سکران، تو یہ اس میں صفت میں فرق ہے کہ یہ بھی کسی ذات پر دلال کرتا ہے، جس طرح سے اس میں ذات کسی ذات پر دلال کرتا ہے، اس میں صفت بھی کسی ذات پر دلال کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے صفت کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، جو صفت اس اسم کے اندر پائی جا رہی ہے اس کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، جیسے سکرانو، نشاور، تو یہ جو سکرانو، جب ہم بولیں گے نشاور تو ہمارے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ ہاں کوئی نشہ کرنے والا ہے، یعنی مبہم طور پر وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ نشہ کرنے والا کوئی شخص ہے، نشاور، جب ہم نے کہا نشہ کرنے والا ہمارے ذہن میں ایک شخص آیا کہ کوئی نشہ کرنے والا ہے، یعنی مبہم طریقے پر آیا ہے، اور جب ہم کسی کو کہیں کہ یہ نشہ کرنے والا ہے، حاذا سکرانو، یہ نشہ کرنے والا ہے، تو ہمارے ذہن میں اس سمجھ میں آیا کہ فلاں شخص جو ہے نشہ کرنے والا ہے، اور جب ہم نے سکران اس کے لیے بولا ہے سکران ہے، تو اس سکران کو ہم نے اس کے لیے متعین بھی کر دیا کہ یہ شخص ہے جو سکران ہے، اور جب ہم نے اس کے لیے سکران بولا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے جو معنی ہے، صفتی معنی، وہ بھی ہم نے مراد لیے ہیں، تو اس میں صفت میں یہ ہوتا ہے کہ ذات پر دلالت ہوتی ہے اس لفظ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس لفظ میں صفت کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، جیسے سکرانو۔ دیکھیں اب تک جو یہ ہوا ہے یہ ساری اسباب مناصرف کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ 9 اسباب مناصرف ہیں، اگر ان میں سے 2 اسباب مناصرف کسی لفظ میں جمع ہو جائیں، کسی اسم میں جمع ہو جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، حالت جر میں بھی کسرہ نہیں آتا ہے،
البتہ کچھ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بات آئی ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے. لیکن اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے، غیر منصرف پر اگر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے. مضاف ہے تو حالت جری میں کسرہ آ جائے گا. مطلب یہ تو یہ آیا کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا، زیر نہیں آئے گا. لیکن اگر اسی غیر منصرف پر ہم نے الف لام داخل کر دیا، الف لام داخل کر دیا تو پھر اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. اسی طرح سے ہم نے غیر منصرف کو مضاف بنا دیا، مضاف الیہ نہیں، اگر مضاف الیہ ہے تب تو وہ مفتوح ہو جائے گا، یعنی کسرے کی جگہ اس کے اوپر فتح آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے مضاف بنا دیا تو وہی لفظ جو پہلے غیر منصرف تھا اب منصرف بن جائے گا اور اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. دیکھیں فائدہ، ہر اسم غیر منصرف جب اس پر الف لام داخل ہو جائے تو یا وہ مضاف ہو جائے، اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے. اگر وہ حالت جر میں ہو، کسرے کی حالت میں ہو تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین نہیں آتی. جیسے دخلت فی المساجد، دخلت فی المساجد، تو آپ نے پیچھے دیکھا کہ یہ مساجد جمع منتہی الجموع ہے، الف جمع کے بعد اس میں 2 حرف پائے جا رہے ہیں اور دونوں متحرک ہیں. تو یہ مساجد جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے. تو جب جمع منتہی الجموع ہے تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے اور غیر منصرف ہے بھی. لیکن چونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے اس وجہ سے دال کے نیچے زیر آ گیا ہے، ورنہ دخلتو فی مساجدہ آنا چاہیے تھا، دخلتو فی مساجدہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ فتح کا ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ الف لام داخل ہے اس وجہ سے فی المساجدی آیا ہے. ایک مثال ہوئی فی مساجدکم، تمہاری مسجد میں، فی مساجدکم، میں داخل ہوا تمہاری مساجد میں، مسجدوں میں. تو یہاں دیکھیں فی مساجدکم، مساجد مسجد کی جمع ہے، جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے تو مساجدہ ہونا چاہیے تھا، مساجدہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے. لیکن چونکہ یہ مضاف بنا ہوا ہے، یہاں پر مساجد کم ضمیر کی طرح مضاف بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اوپر غیر منصرف ہونے کے باوجود کسرہ آ گیا ہے. تو ہر ایسا اسم غیر منصرف جب اس پر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین نہیں آتی. جیسے دخلت فی المساجد، مساجدی، میں مسجدوں میں داخل ہوا، فی مساجدکم، تمہاری مسجدوں میں. ابھی آگے تمرین آ رہی ہیں. تمرین مندرجہ ذیل کلمات میں منصرف غیر منصرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. اگر منصرف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور غیر منصرف میں پائے جانے والے 2 سبب متعین کریں. بعض کلمات وزن فعل اور علم 2 سبب پائے جانے کے باوجود منصرف ہیں، اس کی وجہ بتائیں. بعض کلمات الف نون زائدتان اور دوسرا سبب پائے جانے کے باوجود منصرف ہیں، اس کی وجہ بیان کریں. تو یہ سب چیزوں کی وجہ بیان کرنی ہے. دیکھیں پہلے ہیں عطشان. عطشان اس کی مؤنث عطشا ہے اور یہ اس میں صفت ہے، اس میں صفت کے آخر میں الف لام داخل کی بڑھایا گیا ہے. تو اگر اس میں صفت ہو اور کسی کا نام یہ رکھ دیا جائے، عطشان کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو چونکہ اس کے معنی پیاسے کے ہیں، اس میں صفت ہے اور اس کی مؤنث عطشانتن بھی نہیں آتی بلکہ عطشا آتی ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا. عطشان غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف نون زائدتان اور عالمیت پائی جاتی ہے. یاد رکھیں کہ عطشان غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف نون زائدتان اور عالمیت پائی جاتی ہے. ابیض احمد رحمان. اچھا، ابیض احمد، ابیض اور احمد یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں. وجہ وزن فعل اور صفت. ابیض کے اندر
وصف کے معنی پائے جا رہے ہیں اور وزن فعل کے، اور احمد کے اندر وزن فعل اور علم پایا جا رہا ہے۔ ابیض سفید ایک صفت ہے، اور ابیض یہ افعالو کے وزن پر ہے، ابیضو افعالو کے وزن پر ہے جو کہ فعل کا وزن ہے۔ تو وزن فعل دونوں کے اندر مصوبہ پایا جا رہا ہے، اور ابیضو میں وصف ہے اور احمد میں علمیت ہے، لہذا دونوں غیر منصرف ہیں۔ رحمانو اس کی مؤنث نہیں ہے، رحمانو اس کی مؤنث نہیں ہے، تو جب اس کی مؤنث ہی نہیں ہے تو یہ بھی اچھا رحمان ہے اور اس کی مؤنث نہیں ہے، تو اس کے اندر صرف ایک سبب رہا، اس کے اندر ایک سبب رہا اور وہ ہے الف نون زائدتان۔ تو الف نون زائدتان تو اس میں نہیں ہوگا، علم اگر کسی کا رکھ دیا جائے تو علم اگر کسی کا رکھ دیتے ہیں تو تب غیر منصرف ہو جائے گا۔ اگر کسی کے نام رکھ دیا جائے رحمان تو تب وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ناموں میں یہ نام جو جب بولا جاتا ہے تو صفتی معنی کا لحاظ اس کے اندر کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نام میں رحمان یہ منصرف ہے، اس وجہ سے الرحمن الرحیم بھی آ جاتا ہے اور کسرہ اس کے اندر اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ رحمان اگر اللہ کا نام ہو تو پھر منصرف ہے، اور اگر کسی انسان کا نام رکھا جائے تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ وجہ اس کی ہوگی کہ ایک تو علم ہوگا اور دوسرا الف نون زائدتان ہو جائے گا، اور اللہ کا نام اگر اس میں لیتے ہیں تو صرف اس کی جو ہے الف نون زائدتان اس کے اندر ہوگا، اور دوسرا جو شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ نہ آتی ہو، یعنی مؤنث آنی چاہیے، وہ شکل اس میں نہیں رہے گی۔ فرحان اس کی مؤنث فرحانۃ آتی ہے، تو فرحان غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے، کیونکہ الف نون تو اس کا زائدتان تو ہے لیکن اس کی جو مؤنث ہے وہ فرحانۃ آتی ہے، اور اگر اس میں الف نون زائدتان کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آتی ہو تو وہ منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف نہیں ہوتا ہے۔ بمعنی خوش۔ غضبان اس کی جمع غضبہ آتی ہے، تو غضبان غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف نون زائدتان اور تانیث پائی جاتی ہے، تو علم بھی اگر اس کا نہ ہو تو تانیث پائی جا رہی ہے، ایک مؤنث اس کے اندر مؤنث والی علامت پائی جا رہی ہے، تقدیری طور پر مؤنث اس کی موجود ہے کیونکہ عذبہ اس کی مؤنث ہے، تو یہ اس کے اندر تانیث اور الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے۔ یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو تب بھی یہ علم بن جائے گا۔ اور یانن اس کی جمع اس کی مؤنث اور یانتن آتی ہے، اور یانن اس کی مؤنث اور یانتن آتی ہے، تو چونکہ اس کی مؤنث فعلانتن وزن پر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، بمعنی ننگا۔ ندمان اس کی مؤنث ندمانتن ہے، بمعنی ہم نشی، تو اس لیے یہ بھی منصرف ہے، اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آ رہی ہے۔ حسان اس کی مؤنث حسانتن آتی ہے، بمعنی خوبصورت، تو یہ بھی چونکہ فعلانتن کے وزن پر آ رہی ہے اس لیے یہ بھی منصرف ہے۔ شیطان علم نہیں، اس میں جنس ہے اور مادہ شیطان ہے، تو دیکھیں شیطان منصرف ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر الف نون زائدتان ہے ہی نہیں، الف نون زائدتان نہیں ہے اور نہ ہی یہ علم ہے، بلکہ شیطان ایک جنس ہے، کسی خاص متعینہ فرد کو شیطان نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی ایک جنس ہے جس کے تحت میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں، تو نہ تو علم ہے اور نہ ہی اس کے اندر الف نون زائدتان ہے، کیونکہ الف تو زائد ہے اس میں لیکن نون اس کا اصلی ہے، کیونکہ شیطان کی اصل شیطان ہے، شیطان مادے سے یہ شیطان نکلا ہے، تو جب اس کے اندر نون اصلی ہے تو لہٰذا یہ الف نون زائدتان نہیں ہوگا۔ نعمانو فوزانو غفرانو تو یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ علمیت اور الف نون زائدتان ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تغلب بحالت عالمیت، تغلب غیر منصرف ہے کیونکہ یہ قبیلے کا نام ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزن فعل بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو غیر منصرف ہوگا۔ بس ذرا چاہے زمزم کا علم
کا علم، چائے زمزم کا علم۔ تو یہ بزرہ جو ہے کنویں کے آب زمزم کے کنویں کا نام ہے بزرہ۔ تو چونکہ باب تفعیل کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے وزن پر ہے اور علم بھی ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے۔ الثر ایک ٹیلے کا علم ہے۔ الثرى یہ بھی باب تفعیل کے واحد کے صیغے کے برابر ہے کہ وزن پر ہے، اس وجہ سے وزن فعل بھی ہے اور علمیت بھی پائی جا رہی ہے، تو غیر منصرف ہے۔ خزم ابوس بن عمر تیمی کا نام ہے، تو خزم یہ بھی فعل کے وزن پر ہے، خزم فعل، تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا کیونکہ وزن فعل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ سمع بحالت علمیت، سمع بحالت علمیت منصرف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف علم پایا جاتا ہے، وزن فعل نہیں پایا جاتا ہے۔ وزن فعل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ وزن صرف فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، جیسے مثال پیچھے دی تھی انہوں نے، شمرا یہ فعل کے ساتھ خاص ہے اور ذوئیلا یہ فعل مجہول کے ساتھ خاص ہے، جبکہ سمع یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، فعل ماضی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لفظ ہے کبیدن، یعنی بمعنی جگر اور تلی، تو یہ اسم میں بھی یہ وزن پایا جاتا ہے، اس وجہ سے سمع منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ تو سمع یہ اسی طرح سے فعل ماضی کے جو اوزان ہیں، یہ اوزان فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے فعلہ ہے، تو فعلہ کے وزن پر بشر بھی ہوتا ہے اور فرش بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لفظ فعلہ کے وزن پر آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سمع کا وزن فعیلہ ہے، اس کے وزن پر کبیدن آتا ہے۔ تو یہ اوزان جو ہے ایسے ہیں کہ جو اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتے ہیں۔ تو سمع یہ منصرف ہے کیونکہ صرف اس میں علم ہے۔ اکرم، امجد، افضل یہ تینوں غیر منصرف ہیں کیونکہ اس کے اندر وزن فعل بھی ہے اور علمیت بھی پائی جا رہی ہے، تینوں کے اندر وزن فعل اور علمیت پائی جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔